محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ انبیاء کا جتنے بھی نبی تشریف لائے ان کا ایک مزاج تھا، وہ بندوں کو اللہ سے جوڑنے آئے تھے، ان کی تبلیغ یہی تھی، ان کی تعلیم یہی تھی، ان کی تدریس یہی تھی، ان کے مجاہدے یہی تھے، ان کی محنت یہی تھی۔ اور جتنے بھی انبیاء کی صحبت یافتہ تھے وہ یہ نہیں کر سکتے تھے۔ پہلے دور میں صرف دعوت اور تبلیغ اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنا نبیوں کے ذمہ تھا، امت کے ذمہ نہیں تھا۔ نبی گئے، وہ سلسلہ چلا گیا، نبی اپنے اللہ کے پاس حاضر ہوئے، رخصت ہوئے، ان کا وصال ہوا، پھر قوم خالی ہو گئی، پھر اللہ پاک اور نبی بھیجتے تھے۔ اور میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روانگی کے بعد امت کو یہ ورثہ ملا، اور امت میں اس ورثے کا وارث آل رسول بنے، وہ حضور کا گھرانہ ہے، اور اصحاب رسول بنے۔ ان کے مزاجوں میں اور ان کی طبیعتوں میں ایک چیز تھی کہ لوگوں کو اللہ کے نام پہ لگا دو، اور لوگوں کو اللہ سے مانگنے والا بنا دو، اور لوگوں کو اللہ کے خزانوں سے لینے والا بنا دو۔ بس ایک صرف چیز تھی، اور یہی جذبہ تھا۔ جو سائل بھی آتا تھا، جو پردیسی بھی آتا تھا، جو محتاج بھی آتا تھا، اور جو منگتا بھی آتا تھا، ان کے دلوں میں سب کے لیے ایک ہی تڑپ، ایک ہی طلب اور ایک ہی جذبہ تھا، اور وہ یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ کی ذات عالی کا منگتا بنا دو، اور لوگوں کو اللہ سے لینے والا بنا دو، اور لوگوں کو اللہ کا سوالی بنا دو۔ اور اعزاز کیا ہے؟ اعزاز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض کوچیں بسیں ہوتی ہیں، یہ ہوٹلوں پہ کھڑی ہوتی ہیں کھانے کے لیے، ہوٹلوں پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ بس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کا کھانا بالکل مفت ہوتا ہے، کیوں؟ وہ بس کے لانے کا ذریعہ بنے ہیں، اور ان کا بڑا احترام بھی ہوتا ہے، اور ان کا بڑا اعزاز بھی ہوتا ہے کہ وہ بس کی سواریوں کو لانے کا ذریعہ بنے۔ آپ یہ سوچیں کہ 4 افراد، 20 افراد، 40 افراد کو لانے کا جو بندہ ذریعہ بنا، اس کا تو جو اعزاز ہے، اور جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے پاس لانے کا ذریعہ بنے گا، اس کا کیا احساس ہوگا۔ بچہ گم ہو گیا، سارے شہر میں اعلان ہوا، ایک بندے کو بچہ مل گیا، ایک بندے کو بچہ مل گیا، اس نے کندھے پہ اٹھایا، اسے کھانے پینے کی کوئی چیز دی، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار بچے کے وارث مل گئے۔ جب بچے کے وارث ملے اور بچے کی ماں نے بچے کو دیکھا، اپنے سینے سے لگایا، روئی تڑپی، سینے سے لگایا، روئی تڑپی، اور پر تھوڑی ہی دیر کے بعد بچے کو بھول کے اپنے محسن کی طرف توجہ، یہ میرا محسن ہے۔ اس کے گھر والے کہنے لگے، یہ ہمارا محسن ہے جو بچے کو ڈھونڈ کے لایا۔ مجھے ایک صاحب ملے، کہیں سے انہوں نے لائٹ لینی تھی، گھر میں میٹر نہیں لگا ہوا تھا، گھر نیا بنا تھا، تو انہیں دوسرے گھر سے بجلی لینی تھی۔ دوسرے گھر والے کہنے لگے، ہم بجلی نہیں دیتے، وابڈا منع کرتا ہے۔ اب ان کو ضرورت تھی، ان کا ابھی میٹر نہیں لگا تھا بجلی کا، تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ انہیں کہہ دیں تو ہو جائے گا۔ میں نے کہا آپ جا کے کہیں، ہو جائے گا۔ جب ان کے پاس گیا نا، تو ساتھ ان کے ملنے والے تھے، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، وہ میری بہت محبت کرتے ہیں، میری بہت عزت کرتے ہیں۔ ان کا ایک دم بچہ گم ہو گیا تھا، میں بچہ ڈھونڈ کے لایا تھا، اس دن سے میری بڑی عزت کرتے ہیں، میں ابھی بجلی دلوا دیتا ہوں۔ مجھے بعد میں کہنے لگے واقعی ایسا ہوا، میں ان کو لے کے گیا، ہم نے 100 منتیں کی، ہمیں انکار کیا۔ ان کو دیکھتے ہی کہنے لگے، لگتا یہ ہے کہ بجلی کے لیے آپ انہیں لائے ہیں، ان کو انکار نہیں کر سکتے، آپ اپنی تار لگا لیں، آپ اپنی تار لگا لیں۔ مجھے یہ واقعہ یاد ہے۔ آپ اللہ کے حضور جب جائیں گے، اور یہ ہستیاں اللہ کے حضور گئی ہیں، کتنا استقبال ہوگا۔ یہ وہ بندہ ہے جو میری طرف لوگوں کو لاتا تھا، میری طرف لوگوں کو بلاتا تھا، میری راہوں پہ لگاتا تھا،
اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آل رسول اصحاب رسول کی راہوں پہ لگاتا تھا، اللہ کے ہاں اس بندے کا بڑا استقبال ہوگا، بہت استقبال ہوگا۔ اور تسبیح خانے کو اللہ نے ایک مزاج دیا ہے، تسبیح خانے کے ساتھ نسبت رکھنے والا بندہ جہاں بیٹھے وہاں چلتا پھرتا وہ سفیر بھی ہے، معالج بھی ہے، اور دکھی اور انسانیت کے لیے سچی راہیں دینے والا ہے، بہت زیادہ، بہت سچی راہیں دینے والا۔ آپ میں سے ہر بندہ کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، اس کو فوراً کہتا ہے کہ اپکڑی والوں سے پوچھو۔ کراچی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو اس سے کہنے لگے کہ یہ لوگ آپ کو نہیں مانتے، آپ کے کام کو مانتے ہیں۔ میں کہا اچھی بات ہے۔ کہا ان کو جب کوئی مشکل ہوتی ہے تو کہا کہ اپکڑی کی ویب سائٹ کو کھولو، وہ بہت اچھے وظیفے بتاتے ہیں اور سچے وظیفے بتاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ تیرا محبوب ہوں، نبی محبوب ہوتا ہے، اللہ تیری محبت اور بڑھانا چاہتا ہوں، تیری محبت میں اور ڈوبنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا داؤد میرے بھٹکوں کو مجھے ملا دے تو میرا اور محبوب بن جائے گا، جو مجھ سے دور ہیں انہیں میرے قریب کر دے تو میرا اور محبوب بن جائے گا، جو مجھ سے دور ہیں تو انہیں میرے قریب کر دے تو میرا اور محبوب بن جائے گا۔ آپ لوگوں کو اللہ کے قریب کر رہے ہیں نسبت آل رسول کی وجہ سے، آپ لوگوں کو اللہ سے قریب کر رہے ہیں نسبت آل رسول، آل بطول، آل جعفر، آل عقیل، ان ہستیوں کی برکت سے لوگوں کو اللہ کے قریب۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ساری عمر یہی کام کیا، اپنی ذات کی پوجا نہیں کرائی، اللہ کی ذات کی پوجا کرائی ہے۔ کیوں؟ یہ وہ مٹے ہوئے ہستیاں تھیں جن کے مزاجوں کے اندر غنا بھی تھا، سخاوت بھی تھی، اور تواضع بھی تھی۔ یہ وہ ہستیاں تھیں۔ اب میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو، اور آج وہ عمل ہم کرتے بھی ہیں، ایک واقعہ بھی ہے، عمل بھی ہے۔ سن 94 ہجری میں حضرت امام زین العابدین کا وصال 58 سال کی عمر میں ہوا، سن 94 ہجری میں۔ یہ وہ تھے جن کے ذریعے سے واقعہ کربلا کے بعد، جن کے ذریعے سے پوری دنیا میں آل رسول کا سلسلہ چلا۔ 14 اولاد تھی، 10 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں تھیں، 14 اولاد تھی۔ یہ وہ تھے امام زین العابدین، اصل ان کا نام تھا علی بن حسین، امام حسین کے بیٹے تھے، ان کے فرزند تھے۔ اور زین العابدین کیوں کہتے تھے؟ اتنی عبادت کرتے تھے اور اتنا اللہ کے سامنے ہر وقت تسبیح، ذکر، تلاوت، اعمال، سجدے، کہ عابدین، زین العابدین۔ زین کے 3 معنی ہیں۔ ایک معنی مکھن کا ہے، یہ بندہ مدھانی چلاتے آخر اوپر مکھن آ جاتا ہے، عبادت کرتے کرتے یہ عبادت کے۔ دوسرا زین کا معنی ہے بادشاہ کے، اور تیسرا زین کا معنی ہے وہ گھوڑ سوار جس سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا۔ عابدین کے سردار، عابد عبادت کرنے والوں کے شہنشاہ اور عبادت کرنے والوں کے بادشاہ، یہ تھے زین العابدین۔ مدینہ کے بھی سردار تھے، آل رسول کے بھی سردار تھے، اور بڑے بڑے ہستیوں کے استاد تھے۔ ان کا وصال 94 ہجری میں ہوا۔ ان کے بیٹے محمد باقر، امام محمد باقر، انہوں نے لحد میں اتارا، بقی میں، جو ان کی مزار قبر مبارک آئی، دائیں طرف حضرت امام حسن اور بائیں طرف حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے۔ ان کا مزار وہیں آج بھی بقی میں آرام فرما رہے ہیں۔ اب ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ یہ وہ تھے جنہوں نے کربلا کے واقعے کو دیکھا، اس غم کو آنکھوں سے دیکھا، اس غم میں شریک تھے۔ یہ وہ تھے جو ہر وقت روتے تھے، ایک ایک لمحے کو یاد کر کر کے، ایک ایک پل کو یاد کر کر کے۔ پر عجب انسان تھے، عجب ان کے حوصلے تھے، عظیم ان کی عظمتیں تھیں، اور حیرت انگیز ان کا وقار تھا۔ کیا کرتے تھے؟ اگر کوئی ان پہ تانو تشنی کرتا، لعنت کرتا، تو روکتے تھے، نہیں، آل رسول لعنت کرنے والے نہیں، آل رسول لعنت کرنے والے نہیں، آل رسول دعائیں دینے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں۔ یا
اللہ کے بندوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے والے ہیں۔ قاتلان حسین میں ہر ایک شخص کا انجام برا ہوا، ہر ایک شخص کا انجام برا ہوا، اور اتنا برا ہوا کہ عبرت کی اخیر تک ہوا، عبرت ناک ہوا ہر ایک شخص کا۔ تاریخ کے ورق گواہ ہیں، کوئی ایک شخص ایسا نہیں، پھر وہ نہیں، ان کی نسلوں کے انجام برے ہوئے اور برے ہوئے۔ مجھے مدینہ منورہ میں بہت پرانی بات ہے، ایک صاحب ہے، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، مجھ سے کہنے لگے، میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا آپ اشراف سے ملتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہاں سید کہتے ہیں، وہاں اشراف کہتے ہیں، شریف کہتے ہیں، اشراف سادات کو، اور وہاں کے سادات واقعی سادات ہیں، کیونکہ وہاں کے شجرے محفوظ ہیں، وہاں کے نسب محفوظ ہیں، وہاں کے شجرے محفوظ ہیں، وہاں کے نسب محفوظ ہیں، اور وہاں کی ایک ایک چیز محفوظ ہے۔ یہ سرگودا میں نا، سرگودا کی پٹی اس طرف ایک قوم ہے، اسے مخدوم کہتے ہیں، مخدوم قوم ہے، یہ اصل قبیلہ مخزوم ہے۔ حضرت ام سلمہ میرے آقا کی جو بیوی تھی ام المومنین، وہ بھی قبیلہ مخزوم کی تھی، وہ مخزوم بن کے مخدوم بن گیا۔ یہ عرب کے لوگ ہیں، یہ عرب کا قبیلہ ہے۔ ام سلمہ جو تھی میرے آقا کی زوجہ محترمہ ام المومنین، وہ بھی مخزوم کی تھی۔ وہاں کے ہر نسل محفوظ ہے، وہاں کوئی بندہ سید بننا چاہے نہیں بن سکتا، اور وہاں کے مزاجوں میں یہ بات ہے ہی نہیں، ان سب کو اپنے قبیلوں سے پیار ہے، اپنے قبیلوں سے پیار ہے۔ میں پچھلے سال کی بات ہے، اس کی پوسٹ بھی ہے، میں ہوٹل کے آگے سے گزرا تو ایک صاحب کھڑے تھے، میں نے ان سے ایسے ٹوٹی پھوٹی عربی مجھے آتی نہیں باتیں کرنے لگا، باتیں کرتے کرتے پتہ چلا کہ میں اشراف ہوں۔ اوئی کیا آپ آل رسول ہیں؟ میں نے نا جیب سے پیسے دیے، لا 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 معافی، صدقہ حرام۔ میں کہ صدقہ معافی، ہدیہ۔ وہ کہہ رہے میں نہیں لیتا۔ بڑی مشکل سے منت کر کے میں نے انہیں ہدیہ دیا۔ ہم طائف گئے، جہاں میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور پتھر، اور انہوں نے برا سلوک۔ اس باغ میں گئے جہاں عداس آیا تھا، وہ مسجد عداس موجود ہے۔ اچھا، وہاں نا سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میرے ساتھ جو صاحب تھے وہ جدہ کے تھے، اپنی گاڑی میں لے کر گئے تھے۔ تو ان سے پوچھا وہ باغ کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا، تو انہوں نے ایسی لاجواب عربی بولی، وہاں کے رہنے والے، حالانکہ وہ گجرانوالہ کے تھے، ایسی عربی بولی، خوش ہوا۔ تو پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں حضرت عباس کی اولاد میں سے ہوں، اور میری اماں جو ہے حضرت عقیل کی اولاد میں سے ہے، آل عباس آل عقیل۔ تو میں خوش ہوا، وہ خوش ہوا، مجھے میرا تعارف کروایا، تو گلے ملے، تو انہیں وہ پیسے دینے لگے، 100 ریال انہوں نے دیے، کہ نہیں میں نہیں دوں گا، میں نہیں لوں گا۔ خودداری کی انتہا۔ میں نے ایک خودداری ترکیہ میں دیکھی، جب فروری میں ہدیہ لے کر گیا، اس کو میں امداد نہیں کہتا، ہدیہ لے کر گیا، میں نے وہاں خودداری کی انتہا دیکھی۔ لائن لگی ہوئی ہے، بنگلوں کوٹھیاں والے، مالوں والے، چیزوں والے، سارے شہید ہو گئے، یا گھر کے چند افراد بچ گئے، یا وہ بچ گئے تو کچھ نہ بچا، خیمے لگے ہوئے ہیں، وہاں غذائیں، چیزیں، تحفے لے کر گئے، خاموش بیٹھے ہیں۔ بچے ہیں تو خاموش بیٹھے ہیں، بچے ہیں تو خاموش بیٹھے ہیں، ان تک ہدیہ پہنچا ہے تو سر جھکا ہوا ہے، اور انہوں نے دعائیں دی ہیں، نہیں ملا، ٹرک خالی ہو گیا تو خاموش بیٹھے، خاموش۔ پھر ایک میرے ساتھ ایک اور واقعہ بھی ہوا، سمرقند میں محمدیون کا قبرستان ہے، جہاں سارے محمد نام کے بندے دفن ہو سکتے تھے اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے میرے گائیڈ نے بتایا کہ یہاں آپ کے انڈیا میں کچھ جگہ ہے، اس کا نام ملتان ہے، یہاں کے لوگ ہیں، وہاں رہتے ہیں۔ تیمور جب گیا تھا تو وہاں کی نقاش کاری اور وہاں کی طرز تعمیر کو لانے کے لیے یہاں لایا تھا۔ میں نے کہا میرے شہر میں، ہمارے ملک میں ملتان، اچھا وہ ملتانی ملے، ان کی تو اب زبانیں وہی تھیں، ان کے بچوں نے جو ہمارا پیچھا کیا، میں بس سچے ملتانی ہوئے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں کہا 100% ملتانی ہے۔ ہم نے کچھ ہدیے دیے، او بچے پیچھے ہیں۔ آل رسول خوددار ہیں، ان کے اندر عظمتیں ہیں، ان کے اندر وقار ہے، ان کے اندر ایک عزت ہے۔ تو جب امام زین العابدین کی تدفین ہو گئی تو ان کے بیٹے امام محمد باقر گھر آئے،
तो वालिद की बातें बताने लगे। उनकी बातों में एक बात बताता हूं, फरमाया मेरे वालिद जब आशूरा के दिन को याद करते थे और आशूरा के दिन की मगरिब को याद करते थे तो रोते थे। जिंदगी के जितने साल हयात रहे उसी दिन को रोते रहे और बहुत ज्यादा अपने प्यारों को याद करके रोते थे। और फिर फरमाया एक एहतमाम करते थे, लोग उनके पास आते थे, खुद आते थे कि आज आशूरा का दिन है, आज आले रसूल की आखिरी कुर्बानियां हैं, आज आले रसूल ने दीन को आंच ना आने दी, लेकिन अपनी जातों को, अपने घर वालों को, अपने साजो सामान को कुर्बान कर दिया। तो उस लम्हे को मैं जब लोग आते थे फिर वो लोगों को बिठा देते थे और लोगों को बिठा के कहते थे मुझे वो दरूद सुनाओ जिस दरूद के अंदर आल की इतरत और मोहब्बत है, मुझे वो दरूद सुनाओ, वो कलिमात सुनाओ, नहीं मैं भूल गया लफ्ज कलिमात हैं, वो कलिमात सुनाओ जिसमें मेरे जद का तस्करा है, मेरे आबा का तस्करा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आले रसूल के आबा है। क्यों? इस्माइल अलैहिस्सलाम से मेरे हुजूर की लड़ी चली, हजरत इसहाक इब्राहिम के बेटे, उनसे सारे बनी इसराइल के अंबिया आए, लेकिन मेरे हुजूर से लड़ी सिर्फ इसहाक इस्माइल अलैहिस्सलाम की चली। अल्लाह ने वो नस्ल महफूज रखा। पर मैं मेरे आबा का तस्करा सुना तो फिर लोग समझ जाते थे कि इनको इनके आबा और इनके प्यारों का तस्करा कलिमात क्या है, वो दरूद इब्राहिमी था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और मैं खुश होते थे और इस तस्करे को बहुत सुनते थे, खुद पढ़ते थे। फिर इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं कुछ लोग दुखियारे, गम के मारे, हालात के सताए हुए, मुश्किलात और उलझनों के मारे जब आपकी खिदमत में आते थे, आप उन्हें फरमाते थे आओ आशूरा के दिन मगरिब के बाद मगरिब की नमाज पढ़ के मेरे पास आ जाना और मैं जब दरूद पाक पढ़ूंगा तुम भी उसमें शामिल हो जाना। फिर उस दरूद पाक के बाद जो दुआ होगी मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूंगा और तुम्हारी दुआएं भी कबूल होंगी, तुम्हारे मसले भी हल होंगे और तुम्हारी मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं मैंने अपने वालिद को सारी उम्र इस अमल में देखा कि अपने प्यारों की और अपने आबा की, प्यारों से मुराद वो सारा काफिला करबला, आबा से मुराद इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इनका जिक्र खैर, इनका तस्करा करते थे और इनका जिक्र खैर और तस्करा करके सारे मिलकर दरूद पाक पढ़ते थे। बड़ों के मिजाजों में बड़ी अजमतें थी। उन्होंने आज हमें ये रास्ता और सबक दिया है कि उन प्यारों की यादों में वो तस्करे करो जो नमाजों में करते हो। आल पे दरूद हमारी नमाज का हिस्सा है, आल पे दरूद हमारी नमाज की तकमील है। अत्तहियात में ये जो दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, ये मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद तो पढ़ते हैं, ये मोहम्मद और आले मोहम्मद पे सलाम तो पढ़ते हैं, ये मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ते हैं, फिर मोहम्मद आले मोहम्मद को बरकत भी देते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद, अल्लाह बरकत दे मोहम्मद पे, व अला आले मोहम्मद, और बरकत अता फरमा। एक नुक्ता है इसमें, फरमाया जिसने बरकत लेनी है, जिसने बरकत लेनी है तो वो इस दरूद पाक को जमा होके चंद अफराद आशूरा के दिन मगरिब के बाद पढ़े, जिसने बरकत लेनी। मेरे बाएं तरफ एक चौक है, यहां टावर हैं एक ऐसे शख्स के जिसके ऊपर फिर एक वक्त ऐसा आया कि बरकत उससे रूठ गई, बरकत उससे रूठ गई और 100-2 रुपए 100-200 रुपए लोग उसको देते थे और उसके घर के खर्चात चलते थे। एक शख्स बहुत बड़ा जिम्मेदार था, उसके डेरादारी चलती थी, उसके यहां लोग खाने खाते थे और बड़े बड़े लोग आते थे। एक वक्त ऐसा आया बरकत उससे रूठ गई, शुगर हो गई, फिर शुगर से पांव कट गया, फिर एक टांग कट गई,
اور اسی معذوری میں لوگ اٹھا کے گلی میں رکھتے تھے، اسی گلی میں وہ کھاتا پیتا تھا، اور بعض اوقات حاجت ہوتی تھی کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا، پھر حاجت نکل جاتی تھی، کپڑوں سے بدبو ہوتی تھی، اور شام کو ہر آنے جانے والے کی منت کرتا تھا مجھے میرے گھر پہنچا دے۔ کوئی بندہ ہوتا تھا جو اس کو گھسیٹ کے اس کے گھر پہنچا دیتا تھا، کیوں؟ گھر میں بھی غربت تھی اور برکت سے روٹ گئی تھی۔ میں ایک سفر سے واپس آیا، ایئرپورٹ سے مجھے بندے نے اٹھایا، یہاں لاہور میں ایک جگہ ٹاؤن شپ ہے، ایک سوسائٹی ہے، وہاں ایک گھر میں لے گئے۔ اس گھر میں جب گیا تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، دو ٹوٹی پھوٹی کرسیاں، ایک کہا کہ میں نے ان کو اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا میرا نام یہ ہے، میرے پاس ایک جہاز سیسنے ہوتا تھا اور میرا سکہ چلتا تھا اور میرے پاس دولت اور مال تھی اور مجھ سے برکت روٹ گئی۔ اللہم بارک علی محمد، یہ دیکھیں وعلی آل محمد، اللہ برکت عطا فرما محمد پہ، اللہ ان کے تذکروں میں برکت دے، اللہ ان کے ناموں میں برکت دے، اللہ ان کے جذبوں میں برکت دے، ان کے سننے میں برکت دے، ان کے سوچنے میں برکت ملتی ہے، ان کو دیکھنے سے برکت ملتی ہے، ان کے تذکروں سے برکت ملتی ہے، ان کے لکھنے سے برکت ملتی ہے، ان کے تذکرے مل بیٹھ کے جو ابھی ہم کریں گے اس سے برکت ملتی ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے زندگی میں جو آپ کے میرے سامنے مال تھا، دولت تھی، رزق تھا، صحت تھی، عزت تھی، اور ان کا سکہ چلتا تھا، اور آج وہی لوگ ہیں جن کو کوئی جانتے نہیں، اور ان سے برکت روٹ گئی، ان سے برکت روٹ گئی۔ امام محمد باقر سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں میرے والد کا معمول تھا ہر عاشورہ میں مغرب کے بعد عاشورہ کا ڈھل جانا، صغرا کا وہ مر جانا، اصغر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا، ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے ساری دنیا میں سکہ حسین کا، بھارت میں گر وہ آتا تو بھگوان کہتے ہم، بھارت میں گر وہ آتا تو بھگوان کہتے ہم، ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا، مذہب کی قید نہیں ہے ذکر حسین میں، ہر حق پرست ہو گیا شیدا حسین کا، اہل حق تو پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، ہم ہندوؤں نے پڑھ لیا کلمہ حسین کا، رامن کی طرح مٹ گیا دنیا سے تو یزید، لیکن دلوں پہ آج بھی ہے قبضہ حسین کا، سرپنا جو پٹکتی ہے پیاسوں کی یاد میں، لیتی ہے نام گنگا و جمنا حسین کا، جیسے پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کی آگ، جیسے پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کی آگ، میں ہندو ہوں مگر ہوں شیدا حسین کا، ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے ساری دنیا میں سکہ حسین کا۔ ایک ہندو نے اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا ہے، فرمایا میرے والد جب تک حیات رہے، امام زین العابدین، ولایت کے شہنشاہ، کلندروں کے کلندر، ابدالوں کے ابدال، کتبوں کے کتب، شہنشاہوں کے شہنشاہ، آپ ہر عاشورہ میں مغرب کے بعد، آج 10 محرم مغرب کے بعد آپ کے پاس لوگ آتے تھے اور پھر بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھتے تھے، اور آپ بھی بڑے ذوق سے پڑھتے تھے اور روتے بھی تھے اپنے پیاروں کو یاد کر کے، اور پڑھتے بھی تھے، اور پھر اس کے بعد بڑی لجاہ قلبی سے دعا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک مشہور ہو گیا لوگ پورا سال عاشورہ کا انتظار کرتے تھے 10 محرم کا، اور میرے ابا حضور کے گھر تشریف لاتے اور فرمایا میرے والد خوشبوؤں کا انتظام کرتے، کھانے پینے کا انتظام کرتے کہ سخی کے در پہ لوگ آئے ہیں خالی پیٹ نہ جائیں، اور فرمایا پھر ان کو کھلاتے پلاتے تھے، اور کھلانے کے بعد پھر ان کے وہ، میں اور ہمارے سارے بھائی، 10 بھائی تھے، 14 اولاد تھی، سارے بھائی ہم سب مل بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھتے تھے، اور فرمایا کیفیت کے ساتھ، درد کے ساتھ پڑھتے رہتے تھے۔ پھر میرے والد محترم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اور کہا ان کی دعائیں مجھے یاد ہیں، ان کی دعائیں ایسی ہوتی تھیں جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہے، یا مرغ بسمل مرغ کو آدھا ذبح کر دیا اور چھوڑ دیا، وہ کیسے تڑپتا ہوگا، وہ کیسے تڑپتا ہوگا، وہ کیسے، وہ دعائیں تھی۔ انہوں نے تو مانگنا بھی سکھایا ہمیں، انہوں نے تو لینا بھی سکھایا، انہوں نے تو دعائیں بھی دی ہیں اور دعائیں بھی سکھائی ہیں، انہوں نے تو زندگی کے تاج دیے ہیں،
انہوں نے زندگی کے راز دیے ہیں، انہوں نے عزتیں دی ہیں، انہوں نے سب کچھ دیا ہے، ہم یہ لینا بھول گئے۔ وہ تو دے کے چلے گئے، ان کے چراغ روشن ہیں، وہ تو چلے گئے، ہم ہی لینا بھول گئے۔ ہم نے ان کی زندگی کو تلاش نہیں کیا کہ اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے اور کیا بانٹتے تھے اور کیا لیتے تھے، ان کے صبح، ان کے شام، ان کے دن، ان کے رات کیسے تھے۔ درود ابراہیمی پڑھتے تھے جس میں میرے پیاروں کا تذکرہ، محمد آل محمد امام زین العابدین کے پیارے تھے، وہ خود آل رسول تھے، اور میرے بڑوں کا تذکرہ، میرے آبا کا، آبا ابراہیم، میں گیا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی اس غار میں جہاں آپ پیدا ہوئے، میں گیا ہوں۔ میں ترکیہ میں ایک مسجد میں گیا،